چاہیے گر دین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، پروگرام علم کی باتیں، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں بہت ہی ایک اہم موضوع انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اولیاء کرام، ان سے استعانت چاہنا، ان سے مدد مانگنا، اور جب بھی آدمی کسی اللہ کے پیارے نبی کو، کسی ولی کو جب پکارتا ہے، ندا دیتا ہے، تو بیسک اس حوالے سے عقیدہ کیا ہونا چاہیے، کس نظریے اور کس عقیدے کے تحت وہ باقاعدہ یہ ندا کرے یا پکارے اور ان سے مدد طلب کرے۔ یہ مدد طلب کرنا، یہ استعانت چاہنا، یہ ہماری شریعت میں جائز ہے؟ کیا اس کا حکم ہے؟ انشاءاللہ اس پر گفتگو رہے گی۔ اول تاخیر اس پروگرام میں ہمارے ساتھ آپ شامل رہیے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے مفتیان کرام، مفتی محمد سجاد عطاری صاحب تشریف فرمائیں۔ حضرت آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور انہی کے ساتھ شیخ الحدیث مفتی محمد حسان عطاری صاحب بھی ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃً۔ فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حسان صاحب، آپ کی طرف آؤں گا، اور بیسک سب سے پہلے استعانت کے حوالے سے اللہ کے سوا کسی اور سے مدد طلب کرنا، پکارنا، مدد طلب کرنا، عذر الشرع کیا کہیں گے آپ اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، استعانت، استغاثہ یعنی مدد کا طلب کرنا، مدد مانگنا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اب چاہے وہ اللہ پاک سے مدد مانگی جائے یا اللہ پاک کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگی جائے، اس کو استعانت کہا جاتا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے یہ بات ایک انڈرسٹوڈ ہے، اور ہر ایک اس بات کا نظریہ اور عقیدہ رکھتا ہے کہ کائنات کا حقیقی مالک و خالق، ہر ایک کی مدد کرنے والا، ہر ایک کو رزق دینے والا، یہ اللہ پاک ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر، اس کے اذن کے بغیر کوئی پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ کسی میں کوئی ایسی طاقت نہیں کہ اس کے دیے بغیر، اس کی طاقت کے بغیر وہ کوئی حرکت بھی کر سکے۔ ہم آئے دن یہ جملہ کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تسبیح بھی ہے، اور اس کا حکم بھی ہمیں دیا گیا پڑھنے کا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی قدرت نہیں مگر اللہ ہی کی طرف سے۔ اب آپ ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ رکھیں، پانی پئیں، پانی کا گلاس رکھیں، کھانا کھائیں، کچھ بھی کریں، اس کی جو قوت و قدرت ملتی ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے ملتی ہے۔ تو ہر مسلمان کے ذہن کے اندر یہ بات تو ایک موجود ہوتی ہے کہ جو بھی وہ کام کرتا ہے اس کے ذہن کے اندر یہ معلوم ہے بات کہ اللہ پاک کی طرف سے اس کی قدرت اسے عطا ہوئی ہے۔ لہذا جب ہم کسی ولی اللہ سے، اللہ کے کسی نبی سے مدد مانگتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ان کو ندا کرتے ہیں، تو ہمیشہ ہر مسلمان کے ذہن کے اندر یہی نظریہ اور یہی عقیدہ ہوتا ہے، اگرچہ کہ وہ اپنے الفاظ میں اس کو تعبیر نہیں کر سکتا، اپنے الفاظ میں اسے بتا نہیں سکتا، لیکن ہوتا یہی ہے کہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ اللہ پاک کے بندے ہیں، اللہ پاک کی دی ہوئی قدرت سے ہی یہ میری مدد کر سکتے ہیں، اور یہ میرا اللہ پاک کی بارگاہ میں واسطہ اور وسیلہ ہے۔ میں ان سے مانگ رہا ہوں تو ان سے مانگنا یہ میرے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں جلدی کا اور قرب کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے مجھے جلدی وہ چیز عطا ہوگی، اس لیے میں ان کی بارگاہ میں براہ راست مانگ رہا ہوں، یا ان کے وسیلے سے، ان کے توسل سے اللہ پاک کی بارگاہ میں مانگ رہا ہوں۔ تو چاہے براہ راست مانگے، چاہے وسیلہ دے کے مانگے، بہر صورت
مسلمان کا جو عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا وسیلہ بن رہے ہوتے ہیں، ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں، دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے، عطا کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ اب چاہے آپ اس کو ما فوق الاسباب امداد پہ لے لیں، ما تحت الاسباب امداد پہ لے لیں، عام مانگے جانے والی مدد پہ لے لیں، یا عام روٹین سے ہٹ کے مانگے جانے والی مدد کو لے لیں، دنیاوی مثالوں کے اندر اس کو لے لیں، آپ اخروی مثالوں کے اندر اس کو لے لیں، دینی مثالوں کے اندر اس کو لے لیں، کوئی بھی مثال ہو اس میں حقیقی مدد اللہ پاک کی ہوگی، اور جو دوسری چیز سے ہمیں مدد حاصل ہو رہی ہے وہ صرف سبب اور ذریعہ ہے۔ اس کی بڑی مثال ہم دوائی لے سکتے ہیں۔ ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں گولی کے ذریعے شفا حاصل ہو گئی، فلاں ڈاکٹر کے ذریعے مجھے شفا حاصل ہو گئی، تو بس شافی تو اللہ پاک کی ذات ہے، ٹھیک ہے؟ مدد کرنے والی ذات تو اللہ پاک کی ہی، آپ کو گولی ٹیبلٹ کے ذریعے یا آپ کو ڈاکٹر کے ذریعے کیسے شفا حاصل ہو گئی؟ تو ظاہر ہے کہ آپ جب یہ کہیں گے کہ بھائی یوں کہو کہ اللہ نے مجھے شفا دے دی، یہ تو آپ غلط کہہ رہے ہو کہ ڈاکٹر نے مجھے شفا دے دی، اس دوائی کے ذریعے مجھے شفا حاصل ہو گئی، آپ یہ کہو اللہ پاک نے شفا دے دی۔ اگر آپ کسی کو یہ سمجھائیں گے تو وہ بولے گا کہ بھائی شفا تو اللہ پاک ہی دینے والا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا رکھی، اللہ پاک نے اس دوائی کے اندر شفا رکھی ہے، ذریعہ اور سبب ان کو بنایا۔ تو اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی دنیاوی مثال ہو یا اخروی مثال ہو، بہر صورت جو چیز بھی کسی کے لیے مدد کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے، حقیقی طور پہ وہ ذریعہ اور سبب ہی بن رہی ہوتی ہے، دینے والی ذات اللہ پاک کی ذات ہوتی ہے۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑی ڈیٹیل اور تفصیل سے ایک جو بیسک عقیدہ نظریہ وہ ناظرین آپ نے سنا۔ ظاہر ہے اس کے پیچھے یہ ایسے ہی نہیں بات کر دی، اس کے پیچھے دلائل بھی ہیں، اور پوری ڈیٹیل اور تفصیل جو عقیدے کے طور پر جب بیان کی جاتی ہے تو پھر کئی طرح کے جو ایک طرح کے کہیں اسے الزام کہیں یا معاذ اللہ کوئی شرک کے اندر اسے کہے کہ بھئی یہ شرک ہو گیا، یہ اس طرح کے معاملات ہیں، تو ان کے بھی واضح طور پر جواب اسی عقیدے اور نظریے کے اندر بیسک وہ جواب ہوتے ہیں کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کی عطا سے اللہ کے پیارے بندے انبیاء کرام علیہم السلام اور حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان، اسی طرح اولیاء صالحین وہ سبب اور ذریعہ بن جاتے ہیں اور آدمی کو وہ مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ سجاد صاحب آپ کی طرف آؤں گا، عقیدہ بیان ہوا، اس کے پیچھے دلائل کیا ہیں؟ اس نے کیا قرآن اور حدیث میں کہ جن کے اندر باقاعدہ یہ استدلال بھی ہو اور اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے مدد طلب کی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان اپنا جو بھی عقیدہ رکھے گا، جو بھی نظریہ رکھے گا، اس عقیدے اور نظریے کا قرآن و حدیث کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ یعنی یا تو وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوگا یا وہ قرآن و حدیث سے اخذ کیا ہوا ہوگا، اور وہ ہوگا کہ جس کو سلف صالحین نے، مفسرین نے تواتر کے ساتھ بیان کیا ہوگا۔ تو مسلمان ہمیشہ سے قرآن پاک کو ہی اپنا رہبر، ہادی، رہنما مانتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، تمہارا ولی، تمہارا مددگار اللہ اور اس کا رسول، اور وہ ایمان والے ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو رکوع کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے یہاں پہ مومنوں کے لیے جو مددگار بیان فرمائے ہیں، اس میں اللہ پاک، اور اللہ پاک جیسا کہ بیان کیا گیا حقیقی مددگار ہے، اور تمام مخلوق کی مدد اللہ پاک کے اذن سے اور اللہ پاک کی دی ہوئی قدرت سے ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَرَسُولُهُ، اور مومنوں کے جو مددگار ہیں وہ اللہ کا رسول ہے، اور پھر اس سے بھی آگے وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ ایمان والے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو رکوع کرتے ہیں۔ تو اس قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں واضح ہے کہ اللہ بھی مددگار ہے، رسول بھی مددگار ہیں، مومنین بھی مددگار ہیں۔ ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ مدد کرنے والی ذات اللہ پاک کی، اور جبرائیل علیہ السلام بھی مددگار ہیں، اور صالح مومنین بھی مددگار، اور ملائکہ بھی مددگار ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنے معاملات میں ملائکہ ہمارے مددگار ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کی اور کئی آیات ہیں جو استمداد یعنی غیر اللہ سے مدد چاہنے کا ثبوت ہیں، جیسے
مشہور قرآن پاک کی آیت ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز سے اور صبر سے مدد چاہو۔ اب یہ دیکھیے کہ نہ نماز خدا ہے اور نہ ہی صبر خدا ہے، اور لیکن ان سے مدد طلب کرنے کا اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی صرف یہی نصوص نہیں ہیں، یہی آیات نہیں ہیں، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار آیات ہیں جن میں اللہ کے علاوہ انبیاء کو، مومنین کو، صالحین کو، ملائکہ کو مددگار ارشاد فرمایا گیا ہے۔ تو اسی وجہ سے اہل سنت نے یہ نظریہ اختیار کیا، صحابہ سے، سلف صالحین سے یہ نظریہ چلا آ رہا ہے اللہ پاک کے علاوہ انبیاء، مومنین، صالحین بھی مدد کر سکتے ہیں، جیسا کہ مفتی حسان صاحب نے بیان فرمایا کہ یہ اسباب کے ذریعے مدد ہے۔ اللہ پاک نے جب اس سے منع ہی نہیں کیا تو پھر اس مدد کو منع کرنا گویا کہ یہ اسباب کو اختیار کرنے سے روکنے والی بات ہے، اور اسباب سے روکنا اس کو تو یہی کہیں گے کہ یہ دیوانگی ہے، پاگل پن ہے۔ تمام امور میں اسباب اختیار کریں، اور جب اولیاء اللہ سے، صالحین سے، انبیاء علیہ السلام سے مدد کی بات ہے تو آپ کہتے ہیں شرک ہے۔ آپ کیسے اس کو شرک کہیں گے؟ بروز قیامت انبیاء علیہ السلام کی شفاعت، کیا یہ انبیاء علیہ السلام کی مدد نہیں ہے؟ ان سے مانگنا ہے، ان سے مانگنا ہی ہے۔ تو یہ سارے دلائل ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم احادیث پاک میں دیکھیں تو بکثرت احادیث پاک اس پر دلالت کرتی ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے۔ حسان صاحب، جو ولیکم اللہ، یہ آیت مبارکہ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلَاهُ، تو یہ اللہ مولا ہے، تو یہ ولی مولا اس کا کیا معنی؟ یہ مددگار کے طور پہ بھی لیں گے یا اور بھی اس کے معنی ہیں اور یہاں پہ اس طور پر لیں گے؟ دیکھیں جو قرآن کے اندر الفاظ ہیں ویسے ہی عربی کے جو الفاظ ہوتے ہیں یا دیگر زبانوں کے الفاظ ہوتے ہیں، تو یہ تو ایک بالکل واضح بات ہے، ہر زبان والے افراد اس کو بخوبی جانتے ہیں کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، یعنی ایک لفظ بولا جاتا ہے، کبھی اس کے کچھ معنی لیے جاتے ہیں، کبھی اس کے کچھ معنی لیے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے جو نظم نعتیں جو ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ایک ہی لفظ کو کتنے الفاظ میں استعمال کیا گیا ہوتا ہے، تو ایک لفظ ہوتا ہے، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ تو ولی کے بہت سارے معنی جو ہے وہ لغت عرب کے اندر موجود ہیں، کہیں اس کے معنی دوست کے ہوتے ہیں، کہیں اس کے معنی آقا کے ہوتے ہیں، کہیں اس کے معنی محبوب کے ہوتے ہیں، کہیں اس کے معنی مدد کے ہوتے ہیں۔ تو یہ مددگار کے معنی میں یہاں پر موجود ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، یہ مدد کے لیے آیا ہے، اور مفسرین نے اس میں مدد کے معنی کیے ہوئے۔ یہاں ایک نکتہ علماء نے، امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الامن والعلا کے اندر، جو آپ کی ایک جلیل القدر کتاب ہے، اور اس میں آپ نے 300 احادیث طیبہ کے ذریعے غیر اللہ سے، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام اور دیگر سے مدد مانگنے کے دلائل ذکر کیے ہیں۔ 300 حدیثیں، 300 حدیثیں اس کے اندر ذکر فرمائی ہیں آپ نے۔ کیا بات ہے! تو اس میں آپ نے فرمایا کہ انما ولیکم اللہ، اہل علم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ انما کا لفظ یہ کسی چیز کی حصر کو پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں، مخصوص قسم کی کسی بات کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، تاکید ہو جاتی ہے۔ تو ایک مخصوص قسم کی یہاں پر مدد کا ذکر ہو رہا ہے، عام مدد کا ذکر نہیں ہو رہا۔ یعنی یہ جو کہا جاتا ہے نا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو دنیاوی اعتبار سے مدد استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تحت الاسباب ہوتی ہیں، اور جو ویسے ہی آپ ڈائریکٹ ولی اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں فوق الاسباب ہوتی ہے۔ اول تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فوق الاسباب اور تحت الاسباب کی تقسیم آپ کے گھر کی پیدا کرتا ہے۔ اچھا، خود قرآن و حدیث کے اندر کوئی اس کا فرق نہیں ہے، اس کو ہم انشاءاللہ آگے چل کے اور واضح کریں گے۔ لیکن یہ تقسیم کاری اگر مان بھی لی جائے تو بھی بہت ساری ادلہ وہ موجود ہیں کہ جس میں ما فوق الاسباب، یعنی عام طور پہ جو اسباب کے تحت مدد نہیں آتی، وہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو یہاں ایک مخصوص قسم کی مدد کے بارے میں فرمایا، ورنہ عام مدد تو کوئی بھی کر دے گا۔ ایک فاسق و فاجر شخص ہے، داڑھی مڑا شخص ہے، بے نمازی شخص ہے، کیا وہ آپ کی مدد نہیں کرتا؟ بالکل مدد کرتا ہے۔ تو عمومی طور پہ جو مدد کرنے والے آپ کو ملیں گے، نارمل مدد جس کو کہا جاتا ہے، وہ آپ کو اسی طرح کے افراد ملیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر کسی مخصوص مدد کا ذکر ہے کہ جو عام آدمی نہیں کر سکتا، اللہ کے نیک بندے آپ کی کریں گے۔ تو یہ مدد، ولی کا لفظ جو ہے، اسی طرح مولا کا جو لفظ ہے، اور بالخصوص والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، تو ظہیر کا معنی ہی مددگار ہوتا ہے۔
تو اس لفظ نے تو بالکل بات واضح کر دی کہ یہاں پر اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، نیک لوگ جو ہوتے ہیں، ملائکہ جو ہوتے ہیں، وہ مدد کرنے والے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی بڑھتے ہیں آپ کے کچھ سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، قرآن پاک میں تو یہ ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تو پھر اس کی تشریح کیا ہے؟ جی کسان صاحب، واضح آیت مبارکہ ہے سورہ فاتحہ کی، اور پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، تو کچھ صرف اسی کو بیس بنا کر سارا کچھ دیگر، تو ان کو کچھ یہ بھی مشورہ دیں گے کہ فاتحہ سے آگے بھی پڑھیں کچھ قرآن پاک، یا اس کا کیا مطلب ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید ہو، احادیث طیبہ ہوں، ان کو صرف ایک سائڈ سے پڑھنے کی وجہ سے بہت دفعہ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ بندہ بات کو سمجھ نہیں پاتا۔ بالکل، اسی لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے احادیث طیبہ اور مفسرین کی حاجت ہوتی ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں معلوم نہیں تو ان سے معلوم کرو کہ جو علم والے ہیں۔ تو اب یہاں پر فقط اس کو پڑھ لینا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور دیگر آیتوں کی طرف توجہ نہ کرنا، ٹھیک ہے، یہ ظاہر ہے کہ ایک بات کو مان لینا ہے اور دوسری بات کو تسلیم نہیں کرنا۔ جس مثال کے طور پر آیت پڑھی گئی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد مانگو۔ اب یہاں پہ بھی استعانت کا ذکر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، اور استعینوا بالصبر والصلاۃ کے اندر بھی استعانت کا ہی ذکر ہے، کہ یہاں مدد مانگنے کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ پاک سے مدد مانگتے ہیں۔ اب آپ جو بھی تفسیر کریں، ٹھیک، جو بھی اس کے اوپر گفتگو کریں، لیکن آپ کو لازمی طور پہ کوئی نہ کوئی تو وضاحت کرنا پڑے گی نا، بالکل، کہ بھائی استعینوا بالصبر والصلاۃ کا معنی کیا ہے، تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ وہاں پر استعانت کا معنی کیا ہے اور یہاں پر استعانت کا معنی کیا ہے۔ تو ہم یہی ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو بعض لوگ ایک دو جملے کہہ کے، ایک دو کلمات کہہ کے، ایک دو باتیں کہہ کے لوگوں کو تشویش اور وہم کے اندر ڈال دیتے ہیں، جو شیطانی کام کرتے ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ شیطان جو ہوتے ہیں وہ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں دل کے اندر ڈال دیتے ہیں، وسوسے پیدا کرتے ہیں۔ تو ہم ہی کہتے ہیں کہ بھئی ایک ہوتا ہے تحقیقی جواب، ایک ہوتی ہے تفصیلی گفتگو، وہ ظاہر ہے کہ جو علماء نے لکھی ہے اسے آپ کو پڑھنا پڑے گا، اس کے بعد کسی بات کو آپ واضح سمجھیں گے۔ اب مثال کے طور پر آپ کہیں کہ ایاک نستعین قرآن پاک میں آ گیا، لہذا مدد اللہ ہی سے مانگی جائے گی، کسی اور سے مدد کسی طرح کی بھی مانگی نہیں جا سکتی۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہی سے مدد ہے، بالکل، کسی اور سے مدد نہیں۔ لیکن آپ کچھ اور نہ کریں، اسی سورۃ الفاتحہ کی ابتدا کی پہلی آیت پڑھ لیں، پہلی آیت پڑھ لیں، اس میں لکھا ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کو پالنے والا ہے۔ اب کوئی کہے کہ بھائی آپ بڑی خوبصورت ہیں، آپ کے کپڑے بڑی خوبصورت ہیں، آپ کی آواز بڑی خوبصورت ہے، آپ کی گفتگو کا انداز بڑا خوبصورت ہے، آپ کی گاڑی، آپ کا گھر بڑا خوبصورت ہے، بڑی پیاری آپ کی تحقیقات ہوتی ہیں، بڑی زبردست انداز میں آپ جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں، تو بھائی آپ اس سے اٹھ کے کہیں گے میری تعریف کر رہے ہو یار، شرک کے اندر پڑ گئے ہو۔ اللہ پاک فرما رہے الحمدللہ رب العالمین، ایک آیت پڑھ کے اگر کوئی یہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جو رب العالمین ہے اس کے لیے، اور آپ میری تعریفیں کیے جا رہے ہیں، تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ بندہ خدا میری تعریف تو مجازی ہے، میرے اندر جو صلاحیتیں رکھی ہیں وہ اللہ پاک نے رکھی ہیں، اور میری تعریف، میری ان چیزوں کی تعریف کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اللہ پاک کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس کی تعریف ہے کہ جس نے یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں، تو آپ کو وضاحت کرنا پڑی۔ بالکل، تو اسی طرح یہاں پر وضاحت کی ضرورت ہے، اس طرح لوگوں کو گمراہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ آپ فقط اتنا لوگوں کو کہتے رہیں، تو پھر ہم آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ شروع کی آیت کو بھی سوال بنتا بھی ہے، تو اب یہ ہوگا کہ آپ اس کی وضاحت کریں گے، تو اسی طرح لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کریں کہ بھئی ایاک نستعین کا مطلب ہے کہ حقیقی مددگار اللہ پاک ہے، اسی سے مدد مانگی جاتی ہے، جس سے بھی آپ مدد مانگیں گے وہ حقیقی طور پہ مدد کرنے والا نہیں، اللہ پاک نے اس کو مددگار بنایا ہے، اللہ پاک نے اس کو طاقت و قدرت دی ہے، اس کی وجہ سے مدد ہو رہی ہے، چاہے وہ عام مدد ہو چاہے وہ خاص مدد ہو، حقیقی مدد کرنے والا اللہ پاک ہے۔ جس طرح تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اسی طرح تمام مدد اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ کسی اور کی تعریف کرتے ہیں تو حقیقی طور پہ وہ اللہ پاک کی تعریف ہوتی ہے، اسی طرح کسی اور سے مدد مانگتے ہیں تو حقیقی طور پر اللہ پاک کی طرف سے وہ مدد حاصل ہو رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ تو یہاں پہ مراد یہ ہے کہ حقیقی مددگار اللہ رب اللہ رب العزت ہے، اور اس پہ بہت سارے دلائل قرآن و حدیث میں موجود ہیں، کچھ ابھی ذکر کیے گئے۔
قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں سورہ نازعات کے اندر فالمدبرات امرا، ان جانوں کی قسم کہ جو کائنات کی تدبیر کرتے ہیں۔ اب اس کی آپ تفسیریں پڑھیں تو عام طور پہ وہاں آپ کو ملے گا فرشتے، فرشتوں کی قسم اللہ پاک نے یاد فرمائی جو کائنات کی تدبیر کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس تفسیر پر بھی اس کو رکھیں تو بھی فبیہا کہ مدد کرنے والے، کائنات کی تدبیر کرنے والے، بارش برسانے والے، لوگوں تک رزق پہنچانے والے، لوگوں کو حتیٰ کہ موت اور زندگی کے کام کرنے والے، یہ بھی اللہ پاک نے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ بالکل۔ یا اللہ پاک زندہ نہیں کرتا، اللہ پاک نہیں مارتا، وہی تو زندہ کرنے والا ہے، وہی تو مارنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے توفتہم الملائکہ، کہ روح ان کی قبض جو کرتے ہیں وہ ملائکہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سمجھنے کی بات ہے نا یہاں پر کہ اللہ پاک جو محیی ہے، جو ممیت ہے، وہی زندگی دینے والا، وہی موت دینے والا، لیکن دوسرے مقام پہ وہ فرما رہا ہے کہ جو موت دے رہے ہیں وہ فرشتے دے رہے ہیں۔ ایک مقام پہ فرما رہا ہے کہ اللہ پاک ہی جانوں کو قبض کرنے والا ہے جب ان کی موت ہوتی ہے، دوسری طرف وہ فرشتوں کے بارے میں فرماتا ہے۔ تو بندہ عقل و شعور تو رکھتا ہے نا کہ آپ سوچے تو صحیح نا، پڑھے تو صحیح جو مفسرین نے لکھا ہے، جب وہ پڑھے گا تو اس کے سامنے یہ بات سامنے آئے گی کہ ہر چیز کے اندر حقیقی مدد، حقیقی کام اللہ پاک کا ہوتا ہے۔ البتہ تدبیر کرنے والے، کائنات کے کام بنانے والے اللہ پاک نے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ باقی اس کی تفسیر میں اور آگے جانا چاہیں تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت کے تحت لکھا کہ اولیاء جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کی روحیں ان فرشتوں کے ساتھ مل کے کائنات کی تدبیر بناتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سجاد صاحب آپ کی طرف آؤں گا، اور سوال یہ ہے کہ اللہ مدد فرماتا ہے اور یہی عقیدہ ہے حقیقی مددگار وہی ہے، تو پھر اللہ سے ہی مانگتے رہیں، جو بھی سبب بننا ہے اللہ کسی کو بھی سبب بنا دے گا، تو حقیقی طور پر جو مددگار ہے تو ہم اسی سے مانگتے رہیں، کیوں اولیاء سے مانگتے ہیں؟ اس کا جواب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا ہے، آپ نے اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہ جو غیر اللہ سے مدد مانگنے کو ناجائز کہتا ہے یا برا کہتا ہے، تو آپ اس سے مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ جو منع کر رہے ہیں تو اس منع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ہم جو اولیاء اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں تو اے منع کرنے والے تو دیکھ لے کہ اس طلب میں ہے کیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم اولیاء اللہ سے اس لیے مدد مانگتے ہیں، اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اولیاء اللہ پر، انبیاء پر، صالحین پر اپنا خاص کرم اور فضل فرمایا ہے، تو اب جو ان کی بارگاہ میں استعانت چاہتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہے کہ یا رب کریم، جس طرح تو نے ان پر اپنا فضل اور کرم فرمایا، اے اللہ پاک ان کے صدقے سے مجھ پر بھی فضل اور کرم فرما دے۔ واہ سبحان اللہ۔ اور آپ نے فرمایا یا پھر دوسرا یہ ہے کہ ہم خود اس ولی اللہ کو پکاریں اور اس کو کہیں کہ اے فلاں ولی ہماری اس معاملے میں مدد کر۔ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا ہم اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو درجہ عطا فرمایا، آپ کو رتبہ عطا فرمایا، آپ پر کرم اور فضل فرمایا، تو آپ ہماری حاجت اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کریں اور اللہ پاک ہماری اس حاجت کو پورا فرما دے۔ تو گویا کہ جب کسی غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہوتی ہے تو اس میں دو ہی باتیں ہوتی ہیں، یا تو اللہ کی بارگاہ میں اس کو وسیلہ اور واسطہ بنایا جا رہا ہوتا ہے، یا گویا کہ اس سے یہ عرض کیا جا رہا ہوتا ہے کہ چونکہ آپ بلند رتبے والے ہیں، کمال والے ہیں، آپ میری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، اللہ پاک میری یہ حاجت پوری فرما دے۔ فرمایا کہ کسی مسلمان کا بھی یہ گمان نہیں ہوتا ہے کہ میں اللہ کو فاعل حقیقی نہیں مانتا، بلکہ میں اس کو فاعل حقیقی مان رہا ہوں، بلکہ ہر مسلمان کا یہ اعتقاد ہے، یہ یقین ہے کہ فاعل حقیقی یعنی سارے کام حقیقت میں کرنے والا، تمام لوگوں کی حاجت روائی کرنے والا، تمام کی مدد کرنے والی ذات اللہ پاک کی ذات ہے، اور جن سے ہم مدد طلب کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کی عطا سے ہماری مدد
کر رہے ماشاء ہیں۔ اللہ۔ اس پر کوئی ایسی ہیں کیونکہ روایات بھی ہیں کہ حضرات صحابہ کرام کی بھی ایک زندگی گزری، صحابہ کرام ہوں یا اس کے بعد بھی، کیا اس کے کچھ شواہد، کچھ ایسے دلائل بھی ہیں اس پر؟ دیکھیں، سب سے پہلا شاہد تو قرآن پاک ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی اتنی آیتیں تلاوت کی گئیں، اور احادیث پاک بھی بے شمار احادیث پاک ہے۔ جیسے الامن والعلا کا حوالہ دیا مفتی صاحب نے کہ 300 احادیث پاک جو ہے وہ اس میں بیان کی گئی ہیں۔ بالکل۔ اس میں جو احادیث پاک ہیں ان میں تو ڈائریکٹ نیک اور صالحین لوگوں سے حاجت طلب کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اچھا، ترغیب دلائی گئی۔ صحیح۔ ارشاد فرمایا کہ اطلب الخیر والحوائج من حسان الوجوہ، کہ خیر اور اپنی حاجتیں طلب کرو، بھلائی اور حاجتیں طلب کرو ان لوگوں سے کہ جن کے چہرے اللہ کے نور سے روشن ہیں۔ واہ۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے نور سے، تقوی پرہیزگاری سے، روشن چہرے والوں سے مدد طلب کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے نرم دل امتیوں سے نیکی اور احسان طلب کرو، ٹھیک ہے، اور ان کے رحم و کرم اور ان کی شفقت کا سایہ طلب کرو۔ واہ۔ اس حدیث پاک میں بھی کسی قید کے بغیر نیکوں اور نرم دل امتیوں سے حوائج اور مدد طلب کرنے اور ان کے سائے میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب صبح اٹھتے تھے تو وضو کروایا کرتے تھے، وضو کا پانی سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رحمت جوش میں آئی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مانگو جو مانگنا ہے۔ واہ۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو عطا ہو گیا، اور مانگو۔ واہ، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری تو یہی حاجت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کثرت سجود کے ذریعے میری مدد کرو۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اپنے صحابی سے فرما رہے ہیں کہ مانگو۔ اگر غیر اللہ سے مانگنا شرک ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مانگنے کا کیوں حکم دیتے؟ اور پھر صحابی رسول نے بھی کیسا سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے جنت میں اپنی رفاقت عطا کر دیجئے۔ تو گویا کہ صحابی رسول کا بھی عقیدہ تھا، وہ بھی جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مانگا جائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا بھی فرماتے ہیں، اور رسول اللہ کے اتنے اختیارات ہیں، اللہ پاک نے ان کو اتنا عطا کیا ہے کہ یہ اللہ کی عطا سے جنت میں اپنا پڑوس بھی عطا فرما سکتے۔ واہ سبحان اللہ۔ دنیا تو کی چیزیں تو کجا، یہ اخروی چیزیں، اور وہ بھی جنت، اور جنت میں بھی رفاقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ گویا کہ صحابہ بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور یہ عطا فرماتے ہیں، آپ کو یہ اختیارات ہیں، اور اسی وجہ سے بکثرت صحابہ اکرام علیہ مردوان جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرماتے کہ مانگو تو اس طرح کا سوال کرتے۔ ایک موقع پر ایک خاتون نے، ایک صحابیہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پوری فیملی کے لیے، گھر والوں کے لیے آپ یہ دعا کر دیں کہ سب آپ کے رفیق بن جائیں جنت میں۔ تو سرکار علیہ السلام نے ان کے لیے بھی دعا مانگی، اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، اے اللہ جنت میں انہیں میرا رفیق بنا۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ صدقہ ہمیں بھی نصیب ہو، اور جنت بھی ملے، اور جنت حضور علیہ السلام کے قدموں میں جگہ بھی نصیب ہو۔ مزید بڑھتے ہیں، آپ کے سوالات کی طرف دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے مدد مانگنی چاہیے اور مدد مانگتے بھی ہیں، جب تک دنیا میں زندہ ہیں ان سے مانگ لیں، جب دنیا سے پردہ فرما لیں تو پھر وہ کیسے مدد کریں گے؟ براہ کرم اس کی تشریح فرما دیں۔ ٹھیک، بہت ہی ایک اہم سوال کیا ہے حسان صاحب۔ دنیاوی اعتبار سے یعنی عام طور پہ جو نہ ماننے والا یا مدد استعانت کا انکار کرنے والا نا، پھر آ کر اس پہ اٹک جائے گا اور وہ کہے گا
کہ بھائی ٹھیک ہے زندگی میں مانگ لیں، لیکن زندگی سے اگر وہ دنیا سے پردہ فرما گئے تو اب ان سے نہیں مانگ سکتے، کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلا سوال تو اس پر یہ ہے کہ یہ تفریق ہے کہاں پر، یعنی یہ تقسیم کہاں ہے؟ تقسیم کہاں لکھی ہوئی ہے؟ شرک زمین و آسمان کے کسی گوشے کے اندر ہو، دنیا اور آخرت کے کسی بھی مقام پر ہو، شرک شرک ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی اس زمانے میں اجازت تھی، اس زمانے میں اجازت نہیں ہے، یا اس زمانے میں اجازت ہے، اس زمانے کے اندر اجازت نہیں تھی، تو ایسا کچھ نہیں۔ اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، اللہ پاک جیسا سمجھنا، یہ ہر صورت میں شرک شرک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی ہم اس بات کو کافی دیر سے واضح کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اصل چیز جو ہوتی ہے وہ اعتقاد اور نظریہ ہوتا ہے کہ آپ مثال کے طور پر میرے سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا کوئی نیک ترین بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس سے کوئی شخص مدد مانگتا ہے، زید بکر عمر کوئی بھی اس سے مدد مانگ رہا ہے، اور وہ اس کو نعوذ باللہ اپنا خدا سمجھتا ہے، تو آپ بتائیے کہ قریب بیٹھ کے سامنے والے شخص سے جو زندہ ہے اس سے مدد مانگنا اس کو خدا سمجھ کے شرک بنے گا نہیں بنے گا؟ بالکل بنے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ زندہ مردہ کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ فرعون کی جو عبادت کی جاتی تھی، اس کو جو پکارا جاتا تھا، وہ مر گیا، اس کے بعد تھوڑی تھا، اس کی زندگی کے اندر یہ سارے معاملات ہوتے تھے، پوجا جاتا جو بھی، ٹھیک ہے؟ تو اصل یہ ہے کہ یہاں پہ زندہ مردہ کا معاملہ نہیں ہے۔ کوئی دوائی کو مثال کے طور پہ حقیقی طور پہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے شفا دینے والی ہے۔ ستاروں کے بارے میں کہا کہ جو بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے نا، کہ جو یہ کہ فلاں ستارے کی وجہ سے، کہ فلاں ستارہ فلاں مقام پہ پہنچا ہے، اس وجہ سے بارش ہوئی ہے، اس کو شرک فرمایا، کفر کیا اس نے، اللہ پاک کا انکار کیا اس نے۔ تو اب یہ بتائیے کہ وہ کیا تھا؟ وہ یہی بیان کیا گیا نا کہ اس کی شرح کے اندر کہ اصل یہ تھا کہ وہاں اس وقت لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ستارے ہی بارش برسانے والے ہوتے ہیں، یعنی ان کا جو سفر ہوتا ہے اسی کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، اللہ پاک کا اختیار اس میں کچھ نہیں سمجھتے۔ اللہ اکبر۔ تو آج طرح طرح کی پیشن گوئیاں ہوتی ہیں نا، ایسے ہی ہواؤں کے آنے، ہوا کے دباؤ کے کم ہونے کی وجہ سے، یا فلاں مقام سے جو ہے وہ جھکڑ چل رہے ہیں اور یہاں یہ چیزیں پہنچ گئی ہیں، وہ بارش کا سارا بتا دیتے ہیں۔ تو اب کیا یہ سمجھا جائے گا کہ ان ہواؤں کے دباؤ کے کم ہونے کی وجہ سے ہی بارش ہوتی ہے، یا اللہ پاک بارش برساتا ہے اور ان چیزوں کو سبب بناتا ہے؟ تو اصل نظریہ اور اصل اعتقاد یہ ہے کہ آپ جس سے مدد مانگ رہے ہیں اس کو سمجھ کیا رہے ہیں۔ تو آپ زندہ کو اگر نعوذ باللہ فاعل حقیقی، مختار حقیقی سمجھتے ہیں، اسی کو سمجھتے ہیں کہ وہی آپ کا حقیقی مددگار ہے، تو کفر ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اور اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ پاک کی عطا سے مدد کرتا ہے، تو اس میں شرک کا شائبہ ہی ختم ہو گیا، کہ جب آپ نے اس کو اللہ کا محتاج مان لیا کہ اللہ ہی کا محتاج ہے، اللہ ہی کی طرف اس کی ساری کی ساری حوائج ہیں، ساری کی ساری حاجتیں اللہ پاک ہی کس کی طرف ہیں، صرف اس لیے اس سے ہم مدد مانگ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا پیارا ہے، اس سے مدد مانگنا اللہ کو پسند ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنے گا، اور اللہ نے خود ہمیں وسیلے کا حکم دیا ہے، اس لیے ہم اس کی بارگاہ میں گزارش کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ کیسے شرک ہو جائے گا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بعد وصال بھی، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی مدد مانگتے رہے۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام حیات ہوتے ہیں، دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، الانبیاء احیاء، یعنی انبیاء کی جو حیات ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں انتہائی مضبوط ہوتی ہے۔ شہید زندہ ہیں لیکن شہداء سے بڑھ کر انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات ہے، بالکل ٹھیک ہے؟ شہیدوں کے بہت سارے دنیا کے احکام وہ ہوتے ہیں کہ جو ایک دنیا سے رخصت ہو جانے والے شخص کے ہوتے ہیں، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کے احکام ان سے بڑھ کر ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں موجود شخص کی طرح ہوتے ہیں۔ اس کی بہت ڈیٹیل موجود ہے۔ بہرحال انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی، حیات، یہ شہداء سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے اہل سنت کا، کتابوں کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ روحیں کبھی نہیں مرتی، مرتا جسم ہے، روح زندہ ہوتی ہے، روح کا تعلق بدن کے ساتھ رہتا ہے۔ تو اب ان کو مردہ مانا کب جاتا ہے؟ یہ تو زندہ ہوتے ہیں جن سے مدد مانگی جا رہی ہوتی ہے۔ چلے آپ کی ہم بات کو اس بات پہ لے لیتے ہیں کہ چونکہ دنیا سے رخصت ہو چکے، تو اس پر بھی دلائل موجود ہیں کہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے رہے۔ مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی، حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نام کی تصریح فتح الباری کے اندر موجود ہے، اور ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑتا ہے، حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں روضہ اقدس پہ جا کے کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے بارش مانگی اللہ سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خواب میں آتے ہیں، جا کے عمر کو خبر دو
کہ بارش ہوگی واہ، اور پھر اس کے بعد سبحان جنگ یمامہ ہوتی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، صحابہ کرام علیہم رضوان میلوں دور لڑ رہے ہیں، اس وقت ان کا نعرہ ہوتا ہے یا محمدہ، یعنی یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیے۔ واہ سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان تو وصال ظاہری کے بعد بھی مدد مانگتے رہے، پکارتے رہے۔ ادب المفرد کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث مبارکہ لے کر آئے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا پاؤں سن ہو گیا، لوگوں نے کہا کہ اذکر احب الناس الیک، آپ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ ہستی ہے اسے یاد کیجئے۔ آپ نے کہا کہ یا محمد، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی وقت آپ کا پاؤں کھل گیا۔ واہ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اور شفا شریف کے شرح نسیم الریاض کے اندر علامہ خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اہل مدینہ کا یہ معمول تھا ہمیشہ سے کہ جب بھی پاؤں سن ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کرتے تھے۔ واہ تو سبحان یہ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ کار رہا ہے، اور بہت ساری روایتیں موجود ہیں کہ بعد وصال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام علیہم رضوان یہ پکارتے رہے۔ واہ سبحان اللہ۔ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کا تو یہ انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین قرآن ہی پڑھتے تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، انہوں نے بھی پڑھا، لیکن اس کے معنی، اس کا مطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے انہوں نے براہ راست سیکھا ہے اور سمجھا ہے، وہ اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوتے اور اپنی حاجتیں ان سے طلب بھی کرتے اور مانگتے۔ کسی کی آنکھ نکلتی ہے تو وہ آنکھ اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ کہیں اگر بیٹھے ہیں میدان میں اور پانی نہیں ہے تو وہ پانی بھی طلب کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بھی اسی میدان میں، حضور بھی وہی میدان میں گئے، تو لیکن طلب کرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں میں وہ دونوں جہاں کے خزانوں کی چابیاں رکھی ہیں، اور وہ پانی طلب کرتے ہیں تو ان کو پانی بھی مل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا سے ظاہری وصال فرمایا، پردہ فرمایا ہے، تو بھی آپ کے مزار پر انوار پر، وہاں آپ کی قبر مبارک پر حاضر ہو کر وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استعانت چاہتے، استغاثہ کرتے، اور قرآن واضح فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر اپنی جانوں پر لوگ ظلم کر بیٹھیں اور اے محبوب آپ کے پاس آ جائے اور یہاں آ کر وہ استغفار کریں، اللہ نے ہی معاف فرمانا ہے گناہوں کو، فرمایا یہاں کر استغفار کریں اور رسول ان کے لیے سفارش کر دیں، تو اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے، ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا وہ شعر بھی ہے احسان صاحب، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، اور فرمایا با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، اور جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اور شاہ کا عقیدہ بھی، اور عقیدہ بھی ایسے جو صحابہ کرام علیہ رضوان والا عقیدہ۔ پھر فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تیرا آستاں بتایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مانگتے جائیں، انبیاء کرام علیہ السلام، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان اور اولیاء صالحین۔ یہ حقیقتاً توسل ہے، وسیلہ ہے۔ ہم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ عقیدہ راسخ کرنے کی یہ کوشش اور صحیح کر رہے گئے، اس لیے کہ ہمارے سجاد صاحب بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے نعتیں پڑھتے پڑھتے بھی بس اوقات پوری رات آدھی رات کے نعت پڑھنا بھی اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن علم کی جہاں کمزوری کمی کی وجہ سے ہو جاتی ہے تو وہاں کوئی تھوڑی سی بات کر دیں تو وہ ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں کہ یار شاید واقعی ہم غلطی پر، نہ علماء سے پوچھنا، نہ کتابیں ایسی پڑھنا، علم کتنا اس حوالے سے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا وار ہو یا کوئی آپ دیکھ لیں یا سن لیں تو کم از کم کسی عالم سے پوچھ تو لیں، جا کر آپ اپنا عقیدہ تو سمجھنے کی کوشش کریں، اگر پہلے نہیں سمجھا تو اب سمجھیں، اپنے عقیدے کے اندر کوئی ڈاواں ڈول نہیں ہونا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ جی آپ نے بالکل درست فرمایا ہے۔ اصل جو کسی شخص کے متزلزل ہونے کی یعنی ڈگمگانے کی جو وجہ ہوتی ہے وہ علم کی
کمی ہوتی ہے، ہوں، اور پھر اپنی عقل کا استعمال. صحیح، جو اس کی عقل کو کلک کر جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بات تو صحیح ہے بات صحیح ہے. کہ اللہ پاک سے ہی سے مانگنا چاہیے، پھر دوسروں سے کیوں مانگیں. حالانکہ وہ دن بھر کے معاملات کی اپنی روٹین دیکھے کہ کھانا جو ہے والدین سے مانگتا ہے، پیسے والدین سے لیتا ہے. تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ بھائی جو ہے وہ دوسروں سے مانگے. ہم بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ فرض اور واجب ہے دوسروں سے مانگنا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جائز بات کو ناجائز کہنا جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہے اور سلف صالحین سے وہ عقیدہ ثابت ہے، اس عقیدے کی بالکل نفی کر دینا اور معاذ اللہ اسے شرک میں ڈال دینا، اسے شرک میں ڈال دینا اور مسلمانوں کو گناہ گار قرار دے دینا. یہ آپ اس وقت کے مسلمانوں کو گناہ گار نہیں قرار دے رہے، یہ آپ گویا کہ صحابہ کے ایمان پر فتویٰ لگا رہے ہیں. معاذ اللہ بالکل آپ سلف صالحین کے اوپر حکم لگا رہے ہیں، حالانکہ سلف صالحین نے اپنی کتابوں میں واضح طور پر ایسے ایسے واقعات لکھے ہیں کہ جن کو سننے کے بعد کوئی شک و شبہ ہی نہیں رہتا کہ یہ شرک ہے یا یہ کوئی جائز کام ہے. امام نووی علیہ الرحمہ نے ایک حدیث پاک جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور اسی طرح کے الفاظ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، وہ یہ کہ جب تم جنگل میں ہو اور راستہ گم ہو جائے، یا پھر یہ کہ جب تم جنگل میں ہو اور تمہارا جانور بھاگ جائے ٹھیک ہے، اور کوئی اور تمہیں مدد کرنے والا نہ ملے، کوئی تمہارا مددگار نہ ہو، تو اس وقت یہ الفاظ کہو، اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. تو فرمایا کہ تمہاری مدد کی جائے گی لیکن تم مدد کرنے والے دیکھ نہیں سکتے. امام نووی علیہ یعنی کچھ بندے ایسے ہیں وہاں پر بھی کہ تم انہیں نہیں دیکھتے. جی، امام نووی علیہ الرحمہ نے اس حدیث پاک کے تحت ارشاد فرمایا کہ میرے استاذ نے اس حدیث پاک کے تحت مجھے یہ بیان کیا کہ ہم ایک مرتبہ جنگل میں تھے قافلے کے ساتھ، تو قافلے میں ایک اونٹ جو ہے وہ بدک گیا، گم ہو گیا. اب ہم اس کو تلاش کرتے رہے. تو فرماتے ہیں کہ میرے استاذ نے فرمایا کہ مجھے یہ حدیث پاک یاد تھی کہ جب ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر جو ہے وہ یہ الفاظ کہو. تو ہم نے یہی الفاظ کہے تو وہ اونٹ فوراً ہمارا واپس آ گیا. امام نووی علیہ الرحمہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں. اچھا، فرماتے ہیں کہ ہمارے قافلے میں ایک اونٹ بدک گیا، وہ کسی سے پکڑا ہی نہیں جا رہا. سارے لوگ جو ہے وہ پکڑنے سے عاجز آ گئے. تو مجھے بھی یہ حدیث پاک یاد تھی، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ یوں کہو کہ اے اللہ کے بندو ہماری مدد کرو. اللہ، فرمایا کہ جو ہی یہ الفاظ کہے تو وہ فوراً اونٹ رک گیا، کوئی اور سبب نہیں کیا گیا، بس یہ الفاظ کہتے ہی وہ اونٹ رک گیا. تو شارحین نے فرمایا کہ یہ اللہ پاک کے ملائکہ ہوتے ہیں کہ جو بندوں کی مدد کرتے ہیں. جب ان سے مدد طلب کی جاتی ہے تو وہ اللہ کی عطا سے وہ کام کر دیتے ہیں. تو اتنی وضاحت کے بعد امام نووی کوئی عام شخصیت نہیں ہے، شارح مسلم ہے، مسلم شریف کی جو ہے وہ شرح بیان کی ہے، جلیل القدر محدث ہے، سب ان کو تسلیم کرتے ہیں. بالکل، اور ہر مدرسے میں بخاری کے بعد مسلم پڑھائی جاتی ہے. تو وہ اتنی وضاحت کے ساتھ اپنے واقعات ذکر کر رہے ہیں. اب اگر اس کے باوجود بھی کوئی مسلمانوں کے دلوں میں ذہنوں میں وسوسے ڈالے تو پھر وہی بات ہے کہ جس کو قرآن پاک میں حکم دیا گیا کہ جو شیاطین ہیں اور انسانوں میں جو جن ہیں اور جو انسانوں میں شیاطین ہیں ان سے پناہ طلب کرنی چاہیے. تو بس جب اس طرح کا کوئی بندہ وسوسہ ڈالے تو اللہ سے پناہ طلب کرنی چاہیے اور ایسے لوگوں کی صحبت کو ترک کر دینا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ایک جائز کام کو ناجائز کر کے آپ کو دور کر رہے ہیں، کل آپ کے ایمان کے اوپر کوئی ڈاکہ ڈالیں اور ایمان میں کوئی وسوسہ پیدا کر دیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایمان کی دولت سے محروم ہو جائیں. اللہ اکبر. اور صحبت کا جب ہم کہتے ہیں تو لوگ یہی کہتے ہیں اب میں کون سا جا رہا ہوں، میں کون سا وہاں جا رہا ہوں یا ادھر جا رہا ہوں. آج کل یہ جو انٹرنیٹ اور یہ سوشل میڈیا، طرح طرح کی چیزیں آتی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں پھر خود ہی وہم میں پڑے رہتے ہیں، پھر وسوسوں میں ہی پڑے رہتے ہیں. مفتی صاحب آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے، وہ بھئی ایک کلپ دیکھ لیا ہے کہ یہ دیکھ لیا. اچھا ایک سوال ہے میرے پاس بھی کبھی آتے ہیں تو یہ من دون اللہ، جب قرآن نے واضح کہہ دیا کہ اللہ کے سوا
تو یہ من دون اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس کو اولیاء پہ ہی چسپاں کریں گے یا حضرات انبیاء کرام یا صحابہ کرام پہ کریں گے؟ لیکن سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یدعون تدعون کے الفاظ ایسے مقام پہ استعمال ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں یا تم پکارتے ہو، یہ اس کا لفظی معنی بنتا ہے۔ ورنہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تفاسیر کو اٹھا کے دیکھ لیں ابتدا سے انتہا تک، عربی تفاسیر کو، اس میں واضح طور پر یدعون کا معنی یعبدون لکھا ہوتا ہے اور تدعون کا معنی تعبدون لکھا ہوتا ہے۔ عبادت کے معنی کے اندر یہ ہوتا ہے، کیونکہ دعا کا جو لفظ ہے یہ عبادت کے معنی میں قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بتوں کے بارے میں آیتیں ہیں اور یہ عبادت سے تعلق رکھنے والی ہیں کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ من دون اللہ یعنی اللہ کے علاوہ ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ دوسرا، بتوں اور اولیاء کو یکساں سمجھنا یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ ہم ان نیک بندوں کو، اولیاء اللہ کو، انبیاء کو، سب کو اللہ کا بندہ تسلیم کرتے ہیں اور یہ سارے کے سارے اللہ پاک کے جود و نوال کے، اللہ پاک کے کرم کے محتاج ہیں کہ ان کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کی رحمتوں کے وہ محتاج ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ تو اول تو عبادت کا یہاں تصور نہیں۔ عبادت کے معنی میں کس طرح ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے سورہ احقاف میں ارشاد فرمایا پہلی رکوع کے اندر کہ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون کہ جو اللہ کے علاوہ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اس کو پکارے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتا۔ یہ میں لفظی ترجمہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اور وہ اس کی اس پکار سے غافل ہے۔ یہاں جو پکار ہے یدعون ہے، یہ ہے عبادت کے معنی میں۔ اس پہ دلیل کیا ہے وہ انشاءاللہ اس کے بعد والی آیت سے واضح ہوگی۔ تو فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو، یعنی جو قیامت تک اس کی عبادت کا کوئی جواب نہیں دے سکتا اور اس کی اس عبادت سے وہ غافل ہے، اس کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ کس طرح؟ فرمایا کہ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اس کے بعد کی آیت ہے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، جن کو یہ اللہ کے علاوہ پوج رہے ہیں، یدعون کا لفظ ہے، پوج رہے ہیں، جب قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا تو یہ آپس میں سخت دشمن ہوں گے اور یہ بت ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ اب دیکھیں کہ پہلی آیت میں یدعون کا لفظ ہے اور دوسری آیت میں انکار کس کا ہو رہا ہے؟ عبادت کا۔ تو اس طرح اور آیتیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں کہ جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہاں دعا بمعنی یہ عبادت ہوتا ہے۔ تو اپنی مرضی سے آپ یہ معنی کر لیں۔ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعا کے 5 معنی بیان کیے، اس میں سے ایک معنی یہ ہے، عبادت کے معنی ہے، جس کی وضاحت قرآن کی اس آیت سے آپ کے سامنے ہو گئی۔ تو یہ یدعون تدعون کے الفاظ جو ہیں آپ تفاسیر پڑھتے چلے جائیں، آپ دیکھتے چلے جائیں گے کہ تمام کے تمام مفسرین اس کا معنی یعبدون اور تعبدون کرتے ہیں۔ اور من دون اللہ کا مصداق جو ہے وہ بت ہیں، بت اور ایسی جن کی اس وقت اللہ کے سوا کسی عبادت کی جاتی کرتے تھے۔ اور یہ بدترین لوگ ہیں کہ جو ایسی آیتیں جو ہیں بتوں کے حوالے سے انہیں مومنوں پر چسپا کرنا، اور یہ خود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے شریر لوگوں کے بارے میں کہا کہ آیات اتری کہاں اور اسے فٹ کہاں کرنا۔ من دون اللہ سے مجھے یہ بتائیے کہ من دون اللہ اگر یہاں فرمایا اللہ کے سوا، تو جب صحابہ حضور علیہ السلام کے پاس آتے تھے تو کبھی نبی کریم علیہ السلام نے ان سے کہا؟ کیا کسی اور صحابی نے ان سے کہا؟ تو من دون اللہ میں یہ آتے ہی نہیں ہیں، یہ ہستیاں ہی وہی ہیں کہ جو کچھ عطا فرمائیں گے وہ بھی اللہ کی عطا سے، اللہ ہی نے عطا فرمائے گا، یہ اللہ کی عطا سے ہمیں عطا فرمائیں گے، یا اللہ کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ بنتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اللہ ہماری حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ بہرحال گفتگو اس پر ناظرین بہت زیادہ ہے اور کوشش کریں گے یہ عقیدہ، استعانت، توسل، مدد یہ ہمارے ذہنوں میں راسخ بھی ہو جائے۔ نیکسٹ پروگرام میں بھی کچھ اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی غلامی محبت عطا فرمائے، صحابہ کرام علیہ مردوان اہل بیت اطہار اور تمام اولیاء صالحین کاملین، ان سے ہماری نسبتیں دنیا میں بھی قائم رکھے، آخرت میں بھی قائم رکھے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چاہیے گر دین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔